قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر، جب شب قدر ہوتی ہے، نزل جبرائیل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں نازل ہوتے ہیں، یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، اللہ اکبر، اور ہر اس بندے کے لیے دعائیں رحمت کرتے ہیں جو کھڑا ہوا بیٹھا ہوا اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اب ایک دو دن یہ موضوع لیلۃ القدر اور اعتکاف کا یہ ساتھ ساتھ چلے گا، کیونکہ یہ لازم اور ملزوم ہے۔ کل بھی یہ بتلایا تھا کہ اعتکاف کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ لیلۃ القدر کو پا لیا جائے۔ اللہ کریم ہمیں بھی یہ سعادتیں پانے کی، حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ زندگی میں، لکھا ہے علماء نے کہ زندگی میں ایک بار بھی اگر یہ رات مل گئی، اللہ، اس کے لیے کافی ہے۔ یہ لکھا ہے ایک رات مل گئی نا، ایک بار زندگی میں ایسی رات، اس کے لیے کافی ہے۔ اور جو اس کے شان نزول لیلۃ القدر کی جو آیتیں ہیں، سورۃ القدر بار بار آپ کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، آپ نے کئی جگہ سنا بھی ہوگا۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر فرمایا جو 1000 سال مسلسل جہاد میں مشغول تھا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ دوسری روایت میں وہ مجاہد رات بھر عبادت کرتا اور 1000 سال پھر دن میں جہاد کرتا، رات بھر عبادت۔ اس پر ایک سال یہ صورت نازل ہے کہ تم ایک رات عبادت کرو، تمہیں 1000 سال سے بھی زیادہ کا عبادت کا ثواب ملے۔ اللہ اکبر۔ اب جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے تو لکھا ہے کہ سدرۃ المنتہا یہ 7ویں آسمان کے حد پہ متصل ہے، جنت ہے، جنت کے متصل، وہاں اتنے فرشتے کوئی انہیں شمار نہیں کر سکتا۔ لیلۃ القدر کی رات جبرائیل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو لے کے زمین پہ اترتے ہیں، ہر گھر، ہر جگہ جہاں پہ بھی کوئی مومن مرد یا عورت مشغول ہو عبادت میں، وہاں جاتے ہیں، ان سے سلام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں، اللہ کے سلام پہنچتے ہیں۔ دیکھو اتنی فضیلت ہے۔ پھر ان سے ہاتھ ملا کہتے ہیں اور دعا کرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اب آگے جو بات کہ اللہ ان کی طرف رحمت فرماتا ہے، سب کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بتلایا گیا بار بار ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، علماء یہ بتلاتے ہیں کہ کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حقوق العباد میں سے، کئی ساری چیزیں ایسی ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، وہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوں گے۔ کچھ ایسے ہیں جب تک آپ نے کسی کا حق اس کو لٹایا نہیں، معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہاں پہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہے 4؟ تو فرمایا ایک شراب پینے والا، دوسرے نمبر پہ والدین کا نافرمان، تیسرے نمبر پہ قطع رحمی کرنے والا، یعنی دین کہتا ہے کہ جوڑو اور ہم توڑیں، قطع رحمی، رشتہ داریاں توڑنی، معاملات توڑ دینے، حقوق نہیں ادا کرنے۔ چوتھے نمبر پہ بغض اور کینہ رکھنے والا۔
بغض اور کینہ رکھنے والا، مطلب جہاں شراب یہ تصویر وہاں ایسے فرشتے نہیں جاتے، جہاں پہ قطع رحمی کرنے والے موجود ہوں، شرابی موجود ہوں، اسی طرح سور کا گوشت استعمال کرنے والے موجود ہوں، ان کو سلام نہیں کرتے۔ تو اب یہ چیز ہم نے سوچنی ہے کہ کہیں اس میں ہمارا شمار نہ ہو جائے۔ اپنے دل کو ہر کسی کے لیے صاف رکھنا ہے، بڑا رکھنا ہے، ہر ایک کو روز رات کو معاف کر کے سونا ہے۔ اب اس میں ایک وہ صحابی کا واقعہ بھی ہے کہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی ہے، اور ایک صحابی ان کے پیچھے لگ گئے، ان کو کہا میں آپ کا مہمان بنوں گا۔ 3 دن دیکھا کوئی ایسا خاص عمل نہیں تھا، تو ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ اور تو میرا کوئی عمل نہیں، بس میں یہ کہ رات کو جب بھی سونے لگتا ہوں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اب یہ ہم نے اپنی زندگی کے اصول اگر ہم بنا لیں تو اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اب اسی طرح اعتکاف والوں کے بارے میں 1-2 باتیں کہ اعتکاف کیا مسجد میں، اعتکاف کرنے والا مسجد کی چھت پہ جا سکتا ہے بشرطے کہ چھت پہ جانے والی جو سیڑھی ہے وہ مسجد کے اندر ہو، اگر باہر ہو تو پھر جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح عورت کا اگر شوہر موجود ہے، عورت بغیر شوہر کی اجازت کے اعتکاف نہ کرے، اور اگر عورت کو حالت اعتکاف میں وہ جو ان کے مخصوص دن حیض وغیرہ اگر وہ آ جائیں تو صرف اس کے لیے اسی دن کی قضا واجب ہے۔ یہاں پہ احسن الفتاویٰ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر بھی مسجد سے باہر نکلا، بھول کر بھی، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جہاں پہ بھی مسجد میں بیٹھے ہیں وہاں اس بات کا لازمی اہتمام کریں۔ آج کل ہمارے اندر یہ بہت بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ہم خود ہی ہم کو سب پتہ ہے، وہ جو مسجد کے متولی یا امام وغیرہ جو ذمہ دار ہیں ان سے حدود پوچھ لیا کریں۔ ہم بس یہ وضو خانہ بھی مسجد میں، یہ سیڑھی بھی مسجد میں، یہ چپلوں والی جگہ بھی مسجد میں، برآمدے کا یہ حصہ بھی، حالانکہ وہ حصے اکثر لوگ مسجد میں شمار نہیں کیے ہوئے ہوتے ہیں، نیت نہیں ہوتی ہے ان کی، تو وہی حصے جو مسجد میں شامل ہوں اسی میں جائے، باقی حصوں میں نہ جائے، اور خوب سے خوب عبادت کرنے کی اعمال اور اسی طرح تلاوتیں وغیرہ، اذکار، دعائیں، اس میں مشغول رہے، مصروف رہے۔ اللہ کریم ہمارا سننا سنانا قبول فرما کر ہمیں تمام امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یا غفور اغفر لنا، یا رحیم ارحمنا، یا ناصر انصرنا، یا رزاق ارزقنا، انت خیر الرازقین، یا مولانا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔